کون ہے؟ دروازے پر ہوتی مستقل دستک پر فاطمہ دروازے کے قریب گئی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو باہر سوٹڈ بوٹڈ شو روم والے کچھ لوگ کھڑے تھے اور پیچھے ہی ان کی جیسی نئے ماڈل کی گاڑی کھڑی تھی۔ حاجی شعیب صاحب گھر پر ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا تو فاطمہ دروازہ بند کرتی فوراً اندر آئی۔ ابا، باہر کوئی آیا ہے، وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں، کوئی شو روم والے لگتے ہیں، ساتھ میں گاڑی بھی لے کر آئے ہیں۔ فاطمہ کی بات پر حاجی شعیب پریشانی سے کھڑے ہوئے اور فوراً دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھولا تو باہر 2-3 آدمی کھڑے تھے اور پیچھے نئے ماڈل کی چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، میں ہی ہوں حاجی شعیب، فاطمہ کے والد نے کہا۔ السلام علیکم سر۔ سر، یہ گاڑی ڈلیوری کرنے کے لیے آئے ہیں ہم۔ پر کون سی گاڑی؟ ہم نے تو نہیں منگوائی، حاجی شعیب نے فوراً کہا۔ پر سر، یہ آپ ہی کے نام پر اور آپ ہی کے گھر پر ڈلیور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس آدمی نے پھر کہا۔ پر ہم نے یہ گاڑی منگوائی ہی نہیں ہے۔ یہ گاڑی ہماری نہیں ہے اور نہ ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حاجی شعیب نے اب کی بار ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ سر، گاڑی آپ کی ہے پر پیمنٹ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی کی پیمنٹ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ہم صرف یہ گاڑی ڈلیور کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ڈاکومنٹس دینے کے لیے آپ پلیز ان ڈاکومنٹس پر سائن کر دیں، انہوں نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ارے، یہ اچھی زبردستی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں یہ گاڑی ہماری نہیں ہے، ہم نے نہیں منگوائی، ہمیں نہیں چاہیے، تو آپ کیسے ہمیں دے سکتے ہیں؟ حاجی شعیب اس بار بھڑک اٹھے۔ سر، ممکن ہے کہ گاڑی آپ کو کسی نے تحفے میں بھیجی ہو، سامنے کھڑے آدمی نے ادب کے دائرے میں کہا۔ ہمیں کسی سے اتنے مہنگے تحفے وصول کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اس گاڑی کو واپس لے جائیے اور ہمیں مزید پریشان نہ کریں۔ یہ کہہ کر حاجی شعیب نے دروازہ منہ پر بند کر دیا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مطمئن ہو کر باہر نکلے تو ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ وہ لوگ تو چلے گئے تھے پر گاڑی ابھی بھی وہیں کھڑی انہیں منہ چڑھا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں تھوڑا تھوڑا اندازہ تھا کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی تھی، پر دل قبول کرنے سے ڈر رہا تھا۔ غصے سے وہ فوراً واپس گھر میں آ گئے۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ فاطمہ نے پوچھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، وہ لوگ گاڑی باہر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو ابا پتہ تو کرتے کہ وہ گاڑی کس نے بھیجی ہے، کیا پتہ ہماری کوئی لاٹری نکلی ہو، فاطمہ نے خوشی سے کہا۔ وہ تو نئی گاڑی کو دیکھتے ہی خوش تھی۔ ہم نے کوئی لاٹری نہیں ڈالی تھی جو ہماری لاٹری نکلے گی، اور نہ ہی ہم کسی سے اتنا مہنگا تحفہ وصول کریں گے، انہوں نے سختی سے کہا۔ پر حاجی صاحب، معلوم تو کرتے کہ تحفہ بھیجنے والا ہے کون؟ اس بار فاطمہ کی والدہ نے درمیان میں حصہ لیا۔ مجھے اندازہ ہے یہ تحفہ کس نے بھیجا ہے، تم لوگ اس معاملے میں زیادہ مت سوچو، اپنے اپنے کام پر دھیان دو۔ ساتھ وہ پریشانی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے بال یوں ہی تو سفید نہیں کیے تھے۔ اس دن تخصیص واپس لینے کی وجہ بھی فاطمہ ہی تھی کہ وہ اس امیر زادے کی نظریں اپنی بیٹی پر محسوس کر چکے تھے۔ جو ہوا تھا وہ ہو گیا تھا۔ پر یہ انہیں گوارا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو کوئی ایسے دیکھتا، اور اب اچانک اس گاڑی کا تحفے میں آنا، بہت سارے خدشات انہیں ایک ساتھ لاحق ہوئے تھے۔ اگلے دن تک یہ پریشانی مزید بڑھ گئی تھی کیونکہ انہوں نے گاڑی کے دفتر فون کر کے بھی کہا تھا شو روم والوں سے کہ وہ اپنی گاڑی واپس لے جائیں، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ کہتے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے، وہ واپس نہیں لے سکتے، پر جب چاہیں آپ گاڑی کے ڈاکومنٹس آ کر لے جا سکتے ہیں۔ گاڑی کو دیکھتے ان کا بیٹا زبیر بھی ضد کرنے لگا تھا کہ رکھ لیتے ہیں گاڑی، رکھنے میں کیا حرج ہے، اور فاطمہ بھی دبی دبی سی ضد کر رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھے جب اچانک ان کے نمبر پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ ہیلو، کون؟ مصروف سے انداز میں پوچھا۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، آگے سے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا گیا۔ انجانی آواز پر حاجی صاحب فوراً سیدھے ہوئے۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ میں عمران خان افریدی،
بات کر رہا ہوں۔ میری وجہ سے آپ کا بہت نقصان ہوا تھا۔ آپ کی گاڑی ڈیمیج ہو گئی تھی اور آپ لوگ پریشانی سے بھی گزرے تھے۔ میں نے اس کے ازالے کے لیے گاڑی بھیجی ہے، پر آپ وہ قبول نہیں کر رہے۔ میران کی بات پر حاجی شعیب کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ مجھے اندازہ تھا یہ تمہاری ہی حرکت ہے۔ ان سب کے پیچھے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ انہوں نے دبے دبے غصے میں پوچھا۔ بڑے بوڑھوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے، پر اس کے پیچھے میرا کوئی برا مقصد نہیں ہے۔ میران نے وضاحت دی۔ برا مقصد نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ کا کوئی اچھا مقصد ہوگا، تو مجھے وہ اچھا مقصد بتا دیجیے۔ میران ان کی بات پر گہرا مسکرایا۔ مقابل بہت دور اندیش تھے۔ فی الحال تو میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ اس دن جو ہوا اس میں میری غلطی تھی۔ مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خاصا وسیع دل سے معافی مانگ رہا تھا۔ آپ شرمندہ ہیں میران صاحب؟ یہی بڑی بات ہے۔ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ اس تحفے کی اور ازالے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانی کر کے گاڑی واپس منگوا لیجیے، انہوں نے اب کی بار بھی بے لچک لہجے میں کہا۔ تو میران لب بھینچے فون کو دیکھنے لگا۔ میں خان ہوں حاجی صاحب، دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتا۔ وہ گاڑی اب آپ کی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے آگ لگا دیں، مجھے برا نہیں لگے گا، لیکن میں دیا ہوا تحفہ واپس لینے کا قائل نہیں ہوں۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، جیسا سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہیں، خوددار اور منفرد۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ یہ کہتے ہی میران فون کاٹ گیا تھا، جبکہ میران کی پھر بات ہوگی والی بات پر حاجی صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بھلا اب کیوں بات ہوگی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے خود سے کہا اور فون ایک جانب پھینک دیا۔ یہ جنگ مزید 3 دن چلی۔ وہ گاڑی باہر کھڑی رہی، اور جب سے زبیر اور فاطمہ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ گاڑی بھیجنے والا میران خان افریدی ہے، تو انہوں نے حاجی صاحب کو اس بات پر زور دینا شروع کر دیا تھا کہ اس گاڑی پر ان کا حق ہے۔ میران خان نے نہ صرف ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا تھا بلکہ انہیں بھی ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچایا تھا، تو وہ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے۔ اچھی بات ہے، وہ امیرزادہ خود سے تلافی کر رہا تھا، اور آخر وہ کیوں گاڑی لینے پر زور نہ دیتے؟ انہوں نے اپنی کھٹارہ چھوٹی سی گاڑی بھی بہت سالوں بعد پیسے جمع کر کے لی تھی، جو میران کی گاڑی سے ٹکر کے بعد جواب دے گئی تھی۔ نئی گاڑی خریدنا تو دور، پرانی گاڑی خریدنے کے لیے بھی ان کو مزید انتظار کرنا پڑتا، اور نہ جانے کتنا کرنا پڑتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کی ضد کے آگے حاجی صاحب بھی گھٹنے ٹیکنے لگے تھے۔ میران نے تو گاڑی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح 2 ہفتے مزید گزر گئے۔ میران نے دوبارہ ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ گاڑی اب بھی برانڈ نیو ان کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ان کے خدشات بھی اب مانند پڑنے لگے تھے۔ کیا پتہ وہ واقعی ازالت چاہتا ہو؟ کچھ وہ اولاد کی ضد کے آگے بھی گھٹنے ٹیک گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے بھی انہیں کہا تھا کہ انہیں گاڑی رکھ لینی چاہیے۔ پھر مجبوراً انہوں نے نہ چاہنے کے باوجود اس گاڑی کو قبول کر لیا۔ السلام علیکم سر، روم میں داخل ہوتے مینیجر نے کہا تھا۔ میران نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کہو کیا خبر ہے؟ میران مصروف سے انداز میں پوچھا۔ سر، حاجی شعیب نے گاڑی قبول کر لی ہے، انہوں نے شو روم سے ڈاکومنٹس بھی منگوا لیے ہیں۔ مینیجر کی بات پر میران کے ہونٹ مسکرائے۔ اور بھی کوئی بات ہے مینیجر کو وہیں کھڑے دیکھ میران نے پوچھا۔ جی سر، گاڑی کے قبول کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے فاطمہ میڈم کی بات پکی کی مٹھائی تقسیم کی ہے۔ اگلے ہفتے وہ سادگی سے فاطمہ میڈم کا نکاح کر رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتی میران کی انگلیاں رکی تھیں۔ نگاہ اٹھاتے ہی مینیجر کو دیکھا۔ چہرے کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، میران کے کہنے پر مینیجر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میران کرسی کی پشت سے سر ٹکائے گلاس وال کو تکنے لگا۔ بہت زیادہ ہی دور اندیش ہیں سسر جی، آپ میرا اچھا مقصد جان گئے ہیں، اس لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتے نفی میں سر ہلانے لگا۔ پر آپ بھی اپنے ہونے والے داماد کو جانتے نہیں ہیں، پر جلد جان جائیں گے۔
پھر ایسی کوششیں نہیں کریں گے۔ خود سے بڑبڑاتے وہ واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ عمران خان زادہ ہے، اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں تھا، بالکل، بلکہ مشکل سے بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہائے اللہ فاطمہ، اتنی خوش ہو اپنے نکاح سے کہ اتنی اچھی جگہ پر ٹریٹ دے رہی ہو۔ فاطمہ کی دوستوں نے عالیشان ریسٹورانٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، خوش تو ہوں نا، کیوں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ تمہیں پتہ ہے میرے سسرال سے ڈائمنڈ کا لاکٹ آیا ہے میرے لیے، پر اماں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی، کہہ رہی ہیں رخصتی کے بعد دیں گے۔ وہ منہ بناتے بولی۔ سسرال والے امیر ہیں کیا؟ اس کی ایک دوست نے پوچھا۔ نہیں، امیر نہیں ہیں، پر کھلے دل کے ہیں۔ دراصل میرا جو منگیتر ہے وہ باہر جانے والا ہے نوکری کے لیے کینیڈا، اور وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اس کی طرف سے پسند کی شادی ہے۔ فاطمہ نے خوشی سے کہا۔ تو تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اتنی جلدی شادی سے؟ فاطمہ کی ایک دوست نے پوچھا۔ نہیں بھائی، ڈر کیسا، ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، پھر میرے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار ہوں گے، اس کے اندر سال 1.5 سال لگے گا، اور اس کے بعد شادی، پھر میں بھی باہر چلی جاؤں گی، فاطمہ انتہائی خوشی سے بتا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی بالکل سامنے والی میز پر بیٹھا شخص ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آواز فاطمہ کی اتنی بلند ضرور تھی کہ خاموش ماحول میں اس تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ چلو کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتے ہیں، پہلے یہ کہہ دے۔ اس نے مینیو کارڈ اٹھایا تھا اور ویٹر کو دیکھنے لگی، ادھر سے ادھر نگاہ دوڑائی تھی جب نگاہ اپنے بالکل سامنے والے ٹیبل پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً مینیو کارڈ اپنے منہ پر رکھا تھا، انجان بننا چاہا تھا جیسے اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا ہی نہیں۔ اس کی حرکت میں عمران خان افریدی گہرا مسکرایا تھا۔ اس کی یہی ادائیں تو تھیں جسے عمران افریدی کو دیوانہ کر دیا تھا۔ کیا ہوا فاطمہ، کس سے منہ چھپا رہی ہو؟ اپنے ہونے والے شوہر کو تو نہیں دیکھ لیا یہاں پر؟ اس کے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا۔ چپ کر پاگل لڑکی، آہستہ بولو اور جلدی جلدی سے اپنے نقاب واپس لگاؤ، ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، فاطمہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ لے کر کیوں آئی تھی پھر یہاں پر؟ عجیب لگے گا، لوگ کیا سوچیں گے؟ فاطمہ کی دوست نے منہ بنا کے کہا۔ چپ کر جاؤ، اس سے اچھی جگہ لے کر جاؤں گی، پر پلیز ابھی یہاں سے اٹھو، میں اپنا والیٹ گھر بھول کے آ گئی ہوں۔ ہاں، تم لوگوں کو ٹریٹ نہیں دے سکتی، یہ کہہ فاطمہ ایک ہاتھ سے چہرے پر مینیو کارڈ رکھے دوسرے ہاتھ سے اپنا نقاب درست کرنے لگی تھی، جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ پکڑا تھا۔ فاطمہ نے نگاہ اٹھائی تو مینیو کارڈ عمران خان زادہ کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ واپس ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اس کی ایک دوست جو اس دن ساتھ تھی جب فاطمہ نے عمران کی گاڑی پر کارکردگی کی تھی، وہ تو عمران خان زادہ کو پہچان گئی تھی، لیکن باقی دوستیں حیرت اور رشک بھری نظروں سے عمران خان زادہ کو دیکھ رہی تھیں۔ سوری، میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، کیا آپ لوگ کچھ دیر کے لیے سامنے والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ سکتی ہیں؟ مجھے اس ٹیبل پر بیٹھنا ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ساری دوستیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، البتہ جو عمران خان زادہ کو جانتی تھی وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نو ایشو، ہم سامنے والے ٹیبل پر جاتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، یہ کہہ دے اس نے اپنے دوستوں کو کھڑا کیا تھا اور دوسری ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ فاطمہ نے بھی موقع کو غنیمت جانا تھا اور فوراً کھڑی ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ دوسری طرف بڑھنے لگی تھی، جب عمران نے اس کا راستہ روکا۔ میں نے آپ کے دوستوں سے کہا ہے، آپ سے نہیں، آپ یہیں بیٹھیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ مجھے نہیں بیٹھنا، یہ کہتے فاطمہ وہاں سے نکلنے لگی، جب عمران نے پھر اس کا راستہ روکا اور سنجیدگی سے فاطمہ کو گھورا۔ عمران کا اس طرح گھورنا تھا کہ سانس فاطمہ کے حلق میں اٹکنے لگی۔ بیٹھ جاؤ فاطمہ، اس بار عمران نے کچھ سختی سے کہا، اور نہ چاہنے کے باوجود فاطمہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ اسے خوف تھا اگر کوئی اسے یہاں عمران خان زادہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیتا تو وہ کیا کہتی، اور اب نہ جانے اس امیر زادے کو فاطمہ سے کیا بات کرنی تھی۔ عمران فاطمہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا، ایک نظر گھبرائی سی اپنے دوستوں کو دیکھتی، فاطمہ کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھایا۔ پہلے کچھ آرڈر کر لیتے ہیں، عمران نے خاصا دوستانہ انداز میں کہا۔ فاطمہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ عمران کے ساتھ ہی کھانے پر آئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، فاطمہ نے فوراً کہا، پر عمران نے نظر انداز کرتے ہوئے
ڈرتی نہیں ہوں، سنا آپ نے؟ کولڈ ڈرنک اور کافی آرڈر کی میں آپ سے۔ فاطمہ کے اچانک کہنے پر میران نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے کتنا ڈرتی تھی اس بات کا اندازہ تو میران کو اچھی طرح تھا۔ میں نے کب کہا آپ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ آج میران کا لہجہ شہد جیسا تھا۔ فاطمہ کو تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ آپ نے کہا نہیں ہے پر آپ سمجھتے یہی ہیں جب ہی مجھے دھمکا کر اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ میران کی نظر فاطمہ کے ہاتھ پر پڑی جو ٹیبل پر ٹکا تھا، انگلیاں ہلکے ہلکے لرز رہی تھیں۔ میں نے آپ کو کب دھمکایا فاطمہ؟ صرف اتنا کہا مجھے بات کرنی ہے، بیٹھ جائیے۔ اور آپ خود بیٹھی ہیں۔ میں نے آپ کو کوئی دھمکی دی؟ میران کی سوالیہ نظروں پر اسے کوئی جواب نہ سوجا۔ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے بات مختصر کر دی۔ میران کو بمقصد دریافت کیا۔ آپ کا نکاح طے ہو گیا ہے؟ میران ڈائریکٹ پوائنٹ پر آیا تھا۔ جی، پر اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میران کا نرم اور دھیما لہجہ ہی تھا کہ فاطمہ کا لہجہ کڑک اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ سارا لینا دینا میرا ہی تو ہے مس فاطمہ۔ اب آپ ایک کام کریں، اپنے گھر جائیں اور اس نکاح سے انکار کر دیں۔ میران کی بات پر فاطمہ کی آنکھیں مکمل پھیل گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنے دوستوں کو دیکھا جن تک شاید ان کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ جب یہ متجسس تھی، مستقل ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ اب کا دماغ جگہ پر ہے؟ فاطمہ نے بے ساختہ پوچھا۔ مجھے ایسی لینگویج پسند نہیں۔ میران کا لہجہ سخت ہوا تو فاطمہ سو بی کیئرفل۔ میران حلق اگلے ہی لمحے خشک ہو گیا۔ میران نے کولڈ ڈرنک کافی گلاس فاطمہ کی جانب بڑھایا۔ آپ کس حق سے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس رشتے سے انکار کروں؟ اور میں کیوں انکار کروں؟ آپ کی بات کیوں مانوں؟ آپ میرے ابو تھوڑی ہیں۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ حدالامکان دھیما رکھا تھا۔ آپ رشتے سے انکار کریں گی اور آج ہی کریں گی کیونکہ پرسوں میں رشتہ لے کر آپ کے گھر پر آؤں گا۔ فاطمہ یوں سن اور ساکت میران کو دیکھتی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آپ مجھے جس طرح کی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ فاطمہ کا چہرہ یکدم سرخ ہوا۔ یقیناً شریف اور اچھی لڑکی سمجھ رہا ہوں، تبھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میران نے اطمینان سے جواب دیا۔ میری شرافت مت آزمائیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے ڈرتی ہوں، آپ کی ہر وقت بات برداشت کروں گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی فاطمہ نے ٹیبل پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ آواز البتہ زیادہ تیز نہ تھی پر میران کے چہرے کے زاویے بھی سرد ہوئے تھے۔ فاطمہ آپ گھر جا کر رشتے سے انکار کریں گی؟ پرسوں میں آپ کا رشتہ لاؤں گا، آپ اس کے لیے رضامندی دیں گی؟ فاطمہ کی بات کو نظر انداز کیے ہمیشہ کی طرح میران نے اپنی بات رکھی تھی۔ ماتھے کے بل گہرے ہوئے عجیب نفسیاتی شخص تھا۔ زبردستی ہے کیا؟ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ مجھے خاصی چڑ ہے آپ سے۔ آپ جیسے شخص کو میں دیکھنا بھی پسند نہ کروں اور آپ کا رشتہ قبول کروں، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اور یہ کہتے ہوئے تو آپ کو شرم بالکل نہیں رہی ہوگی کہ میں جا کر اپنے گھر والوں سے کہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، وہ بھی آپ کے کہنے پر؟ کس خوش فہمی کا شکار ہیں آپ؟ سارے خوف بھلائے فاطمہ کی آواز بلند ہوئی تھی، اتنی بلند کہ فاطمہ کے سامنے ٹیبل پر بیٹھی اس کی تمام دوستوں نے بخوبی سنی تھی اور انہیں ساری بات کا علم بھی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کریں انکار۔ میں پرسوں آؤں گا اور آپ کو قبول بھی کرنا پڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ انکار کیسے ہوتا ہے، میران نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ یہ اچھی زبردستی ہے۔ کیوں گلے پڑ گئے ہیں آپ ہمارے؟ پہلے ٹکر بھی ہمیں خود ماری، پھر بندوق بھی ہم پر خود ہی تانی اور اب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ ایک بات سن لیں میران خان افریدی، میں آپ سے یا آپ کی دولت سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ بہت حلال کمائی سے میرے باپ نے میری تربیت کی ہے اور آگے بھی اسی شخص سے شادی کروں گی جس کی تربیت حلالی ہو۔ فاطمہ کی بات پر میران خان افریدی کے سر سے لے کر پاؤں کی انگلی تک آگ لگ چکی تھی۔ نہ جانے سامنے بیٹھی لڑکی اور اس کا باپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ حلال صرف یہ لوگ ہی کماتے تھے؟ اتنا بولو فاطمہ جتنا برداشت کر سکو۔ کسی کو پسند کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میران خان افریدی اس کی ہر فضول بات برداشت کرے گا۔ تمہارے ساتھ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مت آزماؤ مجھے۔ وہ ضبط سے بولا۔ اس کے چہرے کی سرخی سے غصے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ خود کو خلائی مخلوق سمجھتے ہیں؟ شاید زمین پر چلنے والا ہر انسان آپ کا غلام نہیں ہے۔ آپ دولت کے نشے میں چور انسان ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور مہربانی کر کے دوبارہ میرا راستہ نہیں روکے گا، ورنہ اس بار میرے ابا کیس واپس نہیں لیں گے بلکہ پھانسی کے پھندے تک آپ کو پہنچا کر آئیں گے اگر انہیں پتہ چلا کہ آپ سرعام ان کی بیٹی کا راستہ روکتے ہیں۔
اس بار نڈر انداز میں کہتے ہوئے فاطمہ کھڑی ہوئی تھی اور ریسٹورنٹ سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اس کی دوستیں بھی فوراً اس کے پیچھے باہر نکلی تھیں، جبکہ میران افریدی ٹھنڈی نظروں سے سامنے رکھی ٹھنڈی کولڈ کافی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈرتی تو تم مجھ سے بہت فاطمہ، اور اگر تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے ڈرانا پڑا تو میں تمہیں اس حد تک ڈراؤں گا کہ تم خود چل کے میرے پاس آؤ گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میران خان افریدی اپنے وعدوں کا بہت پکا ہے۔ عزت دار لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو عزت دار نہیں سمجھتے، پر میں مجبور کر دوں گا تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو مجھے قبول کرنے پر بھی اور مجھے عزت دینے پر بھی۔ رہی حلال کمائی کی بات، تو تمہیں ساری عمر میری ہی کمائی کھانی پڑے گی، پھر چاہے تم اسے حلال سمجھو یا حرام۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر رہا تھا۔ فاطمہ پہلی لڑکی تھی جس کے معاملے میں اس نے اپنے لہجے اور انداز کو دھیما اور نرم کیا تھا۔ اگر یہ انداز اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتا تو وہ اس پر وارے صدقے جا کر اس کے قدموں میں گرتی، اور یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ گدھا، ایڈیٹ، گھٹیا انسان، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ فاطمہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہی کیب میں بیٹھتی رونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ اس کی دوستیں اس کی حالت دیکھ پریشان ہوئی تھیں۔ پریشان مت ہو فاطمہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، فاطمہ کے دوستوں نے تسلی دی تھی۔ تم اس کی دھونس دیکھ رہی تھی؟ اللہ، میں کہاں پھنس گئی، اب میں کیا کروں؟ اگر میں گھر پہ یہ بات بتا دوں گی تو ابا میرا باہر آنا جانا بند کر دیں گے، اور فاطمہ ممکن ہے میری رخصتی بھی فوراً کر دیں۔ فاطمہ نے پریشانی سے کہا۔ دوسری دوست نے پرسوچ نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے بات میں حصہ لیا۔ اگر فاطمہ واقعی تمہارا رشتہ لے آئے اور تمہیں دیکھ کر بضد ہو گیا تو وہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں فاطمہ کی دوست نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ فاطمہ کا دل خوف سے زور سے دھڑکا۔ آج کل اس نے ویسے بھی بہت سے کیسز دیکھے تھے جس میں انکار کی صورت پر لڑکی کا منہ بگاڑ دیا جاتا تھا یا اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر مار کر پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ سنو، تم نے ایک کام کرتی ہوں۔ اس کی دوستوں نے بھی کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ نکاح تک گھر سے باہر نہ نکلے، پر اگر اس نے ابا یا بھائی کو کوئی نقصان پہنچایا تو؟ اگلے لمحے فاطمہ نے دوسرا خدشہ ظاہر کیا۔ اچھا سوچو فاطمہ، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان کا باہر لنچ کا پروگرام کینسل ہو گیا تھا۔ فاطمہ اپنے گھر لوٹ گئی تھی، اور ایسے ہم گھر میں جا کر یہ کہہ دیں گے کہ اسے کالج سے ایک ہفتے کی چھٹی ملی ہے اور وہ ایک ہفتے گھر میں اپنے اوپر توجہ دے کر نکاح سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سنوارنا چاہ رہی ہے۔ اس کی بات پر اس کی ماں بھی مسکرا دی تھی۔ کسی نے اسے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔